نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا ہی بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسلام وہ آفتاب عالم تاب ہے جو چمنستان عالم کے تمام انسانی گلوں کو تازگی بخشتا ہے، جس کے ہر گلاب کی پنکھڑی میں حلاوت ایمانی کی چاشنی، عشق الہی کی بیتاب روانی، دنیا سے دشمنی، عقبا سے دوستی کی مہک اپنے اندر سماتا ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جو کفر و شرک میں غرقاب انسانیت کو توحید باری کی کشتی پہ سوار کر کے ساحل تک پہنچاتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب آج بھی اسلامی جامہ پہن کر مذہب اسلام کی بنیادوں کو مسمار کرنے کی ہماگیر جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ کائنات حق و باطل سے آمیختہ ضرور ہے، لیکن باطل کی یہ آمیختگی پائیدار نہیں۔ معزز سامعین کرام، جہاں ایمان کی داستانیں رقم کرنے والے ہمیشہ اسلامی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے رقم کرتے ہوئے آئے ہیں، تو وہیں نفاق و غدر کی داستانیں بھی لکھی جاتی ہے۔ جہاں اسلامی تاریخ ابو بکر و عمر کے پیروکاروں سے خالی نہیں رہی، تو اس تاریخ میں ابن ابی کے متبعین بھی ہمیشہ پائے گئے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جاوید احمد غامدی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ موصوف کی خاصیت یہ ہے کہ اپنی چرب لسانی کے ذریعے بے خبر سامعین کے ذہن و دماغ میں اپنے نظریات کا فیون گھول دیتے ہیں۔ ذرا اس کی جرأت تو دیکھیے، میزان میں خود لکھتا ہے اخبار احاد جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، دین میں ان سے کسی عقیدے و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، تو آپ مجھے بتائیے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ والی آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس بدبخت نے اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہوئے میزان میں کہا قرآن کی ایک ہی قرأت ہے، باقی قرأتیں فتنوں کی باقیات ہے، نیز اپنے نئے عقیدے کی چھاپ چھوڑتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک دن دوزخ کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ غرض فتنوں کے سلسلے کی ایک اور کڑی فتنہ انکار حدیث ہے، جن کے پیروکاروں کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول ایک ڈاکیا اور پوسٹ مین کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا کام صرف کتاب پہنچا دینا ہے، لہذا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر کے یہ گمان کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا ہمارا کام ہے۔ فتنہ اہل قرآن کی کم عقلی تو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے دین میں کسی بات کو شامل فرمانا ہوتا تو اس کا حکم نازل کر دیتا۔ کیا اللہ کو یہ حکم نازل کرنے کی قدرت نہیں تھی کہ حضور کی زبانی یہ حکم امت کو بتایا؟ فتنہ انکار حدیث کے داعی بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ احادیث شریفہ محفوظ نہیں، کیونکہ ایک عرصے دراز تک کتابت کا انتظام نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، فتنوں کے اس ماحول میں ایک فتنہ بڑے زور و شور کے ساتھ اپنی عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں جما رہا، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکے گے، اور کبھی کہتا ہے کہ اللہ نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت نہیں کی، اور کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان کو بدعتی کہتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، چل پائے گے باطل نظریات کہاں تک، چل پائے گے باطل نظریات کہاں تک، پوشیدہ رہے گی بالا حق بات کہاں تک۔ غرض میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الحادی فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن کے متبعین میں آج کے بہت سارے نوجوان شامل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ارتدادی فتنوں کے سد باب کے لیے جلد از جلد کوئی قدم اٹھا کر امت کو گمراہی سے بچایا جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة